اچھا، ولایت و وصایت میں امام افضل انبیاء سے ما سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایران کی شائع شدہ کتاب محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی باب دوئم میں ہے، امام باقر سے روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ یہاں لکھا ہے جتنی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے اتنی کسی رکن کی نہیں۔ اب اس میں توحید اور رسالت تو ملتی نہیں۔ ولایت سے مراد انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کی ولایت مطلقہ ہے۔ اسی ولی مطلق نے، ولی اکمل نے، ولی تام نے، سب سے بڑے اور سب سے پہلے ولی نے جو اللہ ہے، ذاتاً ولی ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، اس نے رسول اللہ کو ولی بنایا، ولایت دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم من کنتم مولا فہد علی مولا کہہ دو غدیر کے میدان میں، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تیسری ولایت منتقل ہوتی ہے مولا علی تک۔ جی، قرآن میں بھی 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ کہ جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ مولا علی کا ہے، جی جی، اور قرآن نے انہیں ولی کہا ہے، قرآن نے انہیں مولا کہا ہے۔ جی جی، تو اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، یہ 3 ولی ہیں۔ یہ ولایت کا عنوان تینوں کے اوپر آتا ہے، جی جی، یعنی ایسا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ولایت مولا علی مراد، صرف مولا علی کی ولایت مراد۔ جی جی، ولایت کے بغیر یعنی حاکمیت، ولایت کے کیا معنی کیا ہیں؟ 2 معنی لیے ولایت کے، ایک بمعنی محبت، ایک بمعنی حاکمیت۔ ان تینوں سے محبت بھی کرنی ہے، اللہ، رسول اللہ اور مولا علی سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے، ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے۔ یہ ولایت کا مفہوم ہے مختصر سا۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ کیا مولا علی علیہ السلام ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ہاں افضل ہیں۔ سنا تو جائے نا، ہمیں ہم سے بات تو سنی جائے۔ جی جی، ہم قرآن مجید کی آیات رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، اور احادیث جو اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں وہ رکھتے ہیں۔ مثلا قرآن میں سورہ مبارکہ نساء کے اندر جب میدان مباہلہ کے اندر نبی مکرم پنجتن کو لے کر گئے، جی، جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نصارہ نجران سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ بھی اپنے بیٹے لے آئیں، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ بھی اپنے بیٹے لائیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ اپنی عورتیں لے آئیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں۔ یہ جو ہم اپنے جیسے لاتے ہیں ان کی جگہ نبی مکرم مولا علی کو لے کے گئے، اکیلے مولا علی کو لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے میرے حبیب قاتل منافقین والمشرکین ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو اور یہ کام کوئی نہ کرے مگر آپ جیسا کرے۔ نبی مکرم نے تو کبھی تلوار ہی ہاتھ میں نہیں لی، ساری جنگیں صحابہ کرام میں، اور سب سے بڑا نام مولا علی کا ہے جنہوں نے جنگیں جیتی، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ کام آپ اپنے جیسے کو دیں۔ تو پھر مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی کا یہ فرمانا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ، جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کو ان کے جمال میں دیکھے۔ ایک لمبی لسٹ سرکار دو جہاں نے بیان فرمائی جسے سنی شیعہ نے لکھا ہے، اور پھر فرمایا فلینظر الی علی بن ابی طالب، وہ سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کو دیکھ لے۔ تو ہمارے پاس دلائل ہیں بھائی۔ جی، میں اس پہ آگے آتا ہوں، لیکن اچھا اسی میں ہے سر کہ اچھا مولانا، میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ جب یہ والی بات ایک جگہ میں نے کی، بڑے شور مچا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو منہ دیا، تو میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا یہ حدیث آپ کے ہاں ہے یا نہیں کہ سرکار نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ تو ہاں ہے حدیث، یہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ تو میں نے کہا وہ علماء کون ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں علماء ہیں، یعنی علماء جب اپنی افضلیت پہ بات آئے تو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، اور جب ہم مراد لیں علماء سے اہل بیت کو، ہم مراد لیں علماء سے مولا علی کو، تو پھر یہ کیسا ہو گیا کہ وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو جائیں گے؟ جی سر، میں اسی پہ آتا ہوں، لیکن اسی میں محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا اسلام کے 3 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ اور ولایت، گویا حج اور روزہ بھی گیا۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں ہماری صحیح ہیں۔ ایک بات دیکھیں، حدیث کی قسمیں ہیں، میں آپ سے، آپ کا ادب اور احترام اور آپ کا مقام اور منزلت میں آپ کا ویسے ہی آپ کی صحافت کی دنیا میں بہت معتقد ہوں۔ جی سر، نہیں واقعا میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے میں جو وہ آپ کے اندر جو برجستگی ہے، آپ کے اندر جو ایک کھل کے بات کرتے ہیں نا، وہ مجھے تو، میں اسی ٹائپ کا آدمی ہوں تو مجھے اپنے اچھا لگتا ہے۔ جی جی سر، کیونکہ یہ موضوعات مناظرے کے موضوعات ہیں۔ میں مثلا آپ کو ایک جواب دے بھی دوں گا تو بالکل بھی مناظرہ نہیں، صرف آپ سے نا وہ صحیح کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ سے رہنمائی کے لیے۔ ہاں، اس کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ ہم دعوے دار نہیں ہیں کہ ہماری ان کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم انہی حدیثوں میں، اب ان دونوں میں سے کون سی ٹھیک ہے؟ ولایت والی 5 والی، امام باقر
ظاہر امام ابھی امام باقر باقر کی. اچھا جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے اچھا اعلیٰ خمس کا ذکر.